اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچپن پر ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند بدماشوں نے شرارت کی، غرض سے اونٹ کی اوجری لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ کسی نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خبر دی تو وہ دوڑی دوڑی آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اوجری کو اتار کر پھینکا۔ سیدہ فاطمہ کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائی اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ کم سن سیدہ روتی ہوئی سید الاولین و آخرین کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو، اور ابو سفیان کے پاس گئی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو، اور اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نمٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت نے مکان کی چھت سے آپ کے سر مبارک پر گندگی پھینک دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ حالت دیکھی تو رونے لگی اور پھر سر مبارک اور کپڑوں کو دھویا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ صرف عمومی حالات میں بلکہ سخت ترین حالات میں بھی نہایت دلیری اور ثابت قدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ چنانچہ جنگ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور پیشانی پر بھی زخم آئے تھے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا احد کے میدان پہنچی اور اپنے والد محترم کے چہرے کو پانی سے دھویا اور صاف کیا۔ آپ کی کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ام ابیہ ہے، یعنی آپ باپ کی ماں۔ یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ اپنے والد بزرگوار کو بے حد چاہتی تھیں اور کم سنی کے باوجود اپنے بابا کی روحی اور معنوی پناہ گاہ تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ام ابیہ کا لقب اس لیے دیا کیونکہ عربی میں اس لفظ کے معنی ماں کے علاوہ اصل اور مبدا کے بھی ہیں، یعنی جڑ اور بنیاد۔ لہٰذا اس لقب ام ابیہ کا ایک مطلب نبوت اور ولایت کی بنیاد اور مبدا بھی ہے، کیونکہ یہ آپ ہی کا وجود تھا جس کی برکت سے شجرہ امامت اور ولایت نے رشد پایا، جس نے نبوت کو نابودی اور نبی خدا کو ابتریت کے طعنے سے بچایا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی دنیا آباد کرنے اور ایک عالمی انقلاب کی تشکیل اور اسلام کے پرچم کو لہرانے میں مصروف تھے۔ لہٰذا ام ابیہ کا لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یوں ہی نہیں دیا، بلکہ آپ کی خدمت، محنت اور سعی و کوشش کی وجہ سے انہیں اسی کنیت سے نوازا گیا تھا۔ اور جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وفات پا گئیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے تو آپ اپنے والد کے غموں کا سہارا تھیں۔ تھوڑے عرصے کے دوران حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کا احساس کرنے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان ایام میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے غبار ہٹاتی تھی۔ ام ابیہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام و سکون کے باعث
ان ایام میں یہ کنیت مشہور ہو گئی تھی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کے مزید اچھے ویڈیوز اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔